الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے، اور ہمارے پروگرام پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم 25ویں اور 26ویں پارے کی صورتوں کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ آج کی ہماری پہلی صورت سورۃ الدخان ہے۔ سورۃ الدخان، اس کا نام دخان رکھا گیا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے دھواں۔ چونکہ اس کے اندر لفظ دخان آیا ہے اور دھوئیں کا تذکرہ ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا نام دخان رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو حروف مقطعات میں سے حامیم سے شروع کیا ہے۔ تو جتنی بھی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں انہیں حوامیم کہا جاتا ہے، تو یہ صورت انہی میں سے ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی قسم کھائی اور کہا کہ اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، انا کنا منذرین، تاکہ ہم اس سے لوگوں کو ڈرائیں۔ کتاب کی فضیلت بیان کی اور کتاب کا مقصد بیان کیا۔ فضیلت یہ کہ یہ روشن کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ڈرا کر اللہ کی ذات کا تعارف کروا کے لوگوں کو سیدھے راستے پر لایا جائے۔ اور پھر لیلۃ مبارکہ، اس کی وضاحت کی گئی کہ مبارک رات میں کون سی رات مراد ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر شعبان کی 15ویں رات مراد ہے، کیونکہ آگے جو آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام حکمت کے کام ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں طے کیا جاتا ہے کہ کون سے کام کس وقت کس درجے میں کس طرح ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ کی روح سے وہ رات 15 شعبان کی رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مزید اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی جو بات بتائی کہ سلطنت اور حکومت کے دھوکے سے بچنا ہے، کہ جس شخص کو اللہ پاک کوئی حکومت عطا فرمائے، اقتدار عطا فرمائے، تو اس کے دھوکے میں پڑ کے آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں تو شریعت کے مطابق ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اور اس کے بعد آگے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت میں قریب میں پیش آنے والے دخان کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اب اس میں مفسرین کی مختلف روایات ہیں کہ کیا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے یا یہ بعد میں پیش آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے اپنی قدرت کا بیان فرمایا آیت نمبر 7 اور 8 سے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ اللہ رب العزت کی ذات زمینوں اور آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے، ان سب کا مالک ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے، وہی تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آگے اس دخان کا ذکر کیا، تو اس دن کا انتظار کرو کہ جس وقت آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ تو دخان عربی کے اندر بہت بڑے شر کو بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد عذاب ہے، کہ جو لوگ اس دین کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ پھر ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو، اور پھر وہ لوگوں کو ڈھانپ لے، تو یہ بہت دردناک عذاب ہوگا۔
پھر مومنین کو سکھایا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم سے اس عذاب کو دور کر دیجیے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے دعوت کے کام میں جو مشرکوں کی سازشیں ہیں ان کو ذکر کیا کہ مشرکین کیا کہتے تھے، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، کہ جب ان کو اللہ کا ذکر بتایا جائے، قرآن کی طرف دعوت دی جائے تو وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون آدمی کی باتیں ہیں، ان باتوں پر یقین نہیں کیا جانا چاہیے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے اگر ان سے عذاب ہٹا دیں تو یہ پھر دوبارہ اپنی خصلت پر لوٹ آتے ہیں، اپنی روش کو دوبارہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ایک دن سختی سے پکڑے جائیں گے اور پھر اس دن نہیں چھوٹ پائیں گے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے قوم فرعون کا واقعہ ذکر کیا آیت نمبر 17 سے، کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا، لیکن کچھ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور فرعون کی ہی پوجا کرتے رہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پھر آگے بتایا کہ فرعون تو وہ ہے کہ انہ کان عالیا من المسرفین، کہ جو سرکشی میں سب سے بلند مقام پر فائز تھا، سب سے آگے نکلا ہوا تھا۔ ہم نے ان کو ایسی نشانیاں بھی دی تھیں لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم تو صرف ایک دفعہ کی زندگی لے کر آئے ہیں، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، وما نحن بمنشرین۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر انکار کیا۔ اور پھر آگے متقیوں کا جو جنت میں اجر ہے اس کا ذکر کیا کہ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، کہ متقین جو ہیں وہ امن کے مقام میں ہوں گے، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، خشوع خضوع والے لوگ اللہ کی جانب سے مقام امن میں ہوں گے، یعنی باغوں میں، چشموں میں ریشم اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جس طرح ہم دنیا کے اندر دوست یار بیٹھ کر آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو یہی محفلیں متقیوں کی جنت میں لگیں گی۔ وَكَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ طرح طرح کی نعمتیں ان کو جنت کے اندر دی جائیں گی، حوریں عطا کی جائیں گی، کھانے پینے کی بے بہا نعمتیں ان کے سامنے ڈھیر کی جائیں گی۔ یعنی انسان جس نعمت کا تصور کر سکتا ہے، اپنے تصور کے گھوڑے جہاں تک دوڑا سکتا ہے، جس حد تک اس کا تخیل پرواز کر سکتا ہے، وہاں تک وہ کسی بھی چیز کی انتہا کو سوچے، کسی نعمت کی انتہا کو سوچے، تو جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ اس انتہا سے بھی بڑھ کر ہوں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں دی جائیں گی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں دی جائیں گی کہ جو نہ کسی انسانی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کانوں نے سنی ہوں گی، اور نہ ہی کسی دل و دماغ پر ان کا خیال گزرا ہوگا۔ تو ہمارا جو خیال ہے، جو ہمارا دماغ ہے، یا ہمارا جو سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہیں، وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو ہم جتنا بھی سوچ لیں، اپنی تخیل کو جتنا بھی وسیع کر لیں، پھر بھی اللہ کی نعمتیں اس سے بڑھ کر ہوں گی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اسی طرح اللہ رب العزت نے جنت کے انعامات کو ذکر فرمایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اب وہ دوبارہ نہیں مریں گے، اب کبھی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، حشر میں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو جنت والوں کے لیے اس خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ اب یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہیں گی۔ اس پر اللہ رب العزت نے پھر اس صورت کا اختتام فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے قرآن کو ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب تم بھی انتظار کرو اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو کب ان کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ اس سے آگے سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ 25ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے
گھٹنوں کے بل بیٹھنا، سٹنگ آن دا نیز، جیسے ہم گھٹنوں کے بل کسی کے آگے بیٹھتے ہیں، باادب ہو کر بیٹھتے ہیں، جاسیہ کا معنی یہ ہے۔ مکی صورت ہے اور اس صورت کی ابتدا ہو رہی، یہ بھی حوامیم میں سے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اللہ آگے پھر اپنی قدرت کو ذکر فرماتے ہیں کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، اور تمہاری پیدائش کے اندر بھی، اور تمام چوپایوں اور جانوروں کے جو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، رات اور دن کے بدلنے میں، اور آسمان سے پانی کے برسنے میں، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کس طرح بنجر زمین کو دوبارہ زندہ فرماتے ہیں، ان سب کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی پیغمبر نہ آتا تب بھی انسان پر یہ لازم تھا کہ وہ اللہ کی ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر ان تمام قدرتوں کے پیچھے کسی ذات پر ایمان لے آئے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت جا بجا اپنی نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی ذات کو نہیں پہچان پاتا، اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام نشانیوں پر غور کرے، اپنے آپ کی تخلیق میں غور کرے، دن اور رات کے بدلنے میں، اور یہ پورا نظام جو دنیا کا چل رہا ہے اس میں غور کرے، اور پھر سوچے کہ اس نظام کو چلانے والی کون سی ذات ہے، کہ جب آخر ایک چھوٹی سی چیز بھی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل پاتی تو اتنا بڑا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ذات اس کے پیچھے ضرور ہے۔ تو ذات کی پہچان اور تعارف یہ ہر انسان پر لازم ہے، تو اللہ رب العزت انہی نشانیوں کے ذریعے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر تکبر کی خطرناکی کو بیان فرمایا کہ کوئی بھی انسان تکبر نہ کرے، انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، عاجزی اختیار کرے، یہ انسان کے اوپر لازم ہے، تکبر سے بچے۔ اور تکبر بہت سی قسم کا ہوتا ہے، کبھی انسان کو اپنی ذات کا تکبر ہوتا ہے، کبھی اس کو اپنے عہدے کا تکبر ہوتا ہے، کبھی اس کو اپنے مال و دولت کا تکبر ہوتا ہے، کبھی اس کو اپنے جاہ و حشمت کا تکبر ہوتا ہے، کبھی اس کو اپنے اقتدار کا تکبر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر قسم کے تکبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے فبشرہ بعذاب علیم، تو ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ یہاں پہ خوشخبری دینا طنزاً کہا جا رہا ہے، کیونکہ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن جب کسی کو طنز کے طور پر کہا جائے تو پھر اللہ رب العزت بھی اسی طریقے کو اختیار فرماتے ہوئے طنز کے طور پہ کہہ رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ بات میں سختی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو کہ ان کو عذاب دیا جائے گا جو تکبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جب یہود نے کفار قریش کی مدد کی اور مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں گروہ اکٹھے ہو گئے، تو انہیں بھی پھر ان کا سبق یاد دلایا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تو قریش کے ساتھ بھی وہی ہوگا اگر وہ یہود کی روش اختیار کریں گے۔ تو شروع میں جو ہم نے ذکر کیا کہ سورہ جاسیہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو 6 دلائل کے ساتھ بیان کیا۔ ایک تو آسمان و زمین کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق، دن اور رات کی گردش، آسمان سے پانی کا اترنا اور اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کرنا، اور ہواؤں کا چلنا اور اس کے نظام کو چلانا، یہ وہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی لاڈلی قوم تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا، لیکن جب اس کے بعد انہوں نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف عذابات سے بھی گزارا۔ تو ہمارے قرآن میں ان کا تذکرہ بار بار کرنے کا مقصد یہی ہے
کہ ہم اپنے آپ کو ان کے پیرائے میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم پر اللہ رب العزت کی روزانہ کتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہم پر کتنا انعام اور فضل فرماتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنی تخلیق میں غور کریں، اپنے جسمانی نظام میں غور کریں، اپنی زندگی گزارنے کے 24 گھنٹوں کے اندر غور کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہماری طرف سے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر یہی روش چلتی رہی تو اللہ رب العزت کی سنت بھی وہی ہے کہ جو سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ہم پر اگرچہ وہ اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے، لیکن کیا اس کے علاوہ ہم بہت سے عذاب نہیں بھگت رہے؟ ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی آزمائش اور مشکل میں گرفتار ہیں۔ کوئی نہ کوئی ناجائز مشکل بھی ہمارے اوپر آ جاتی ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس کے تو ہم حقدار نہیں تھے، یہ تو ہماری نہیں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی ہمارے اس عمل کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے کہ جو عمل اللہ سے دور لے جانے والا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے قریب کرنے کے لیے اس طرح کی عذابات اور اس طرح کی آزمائشوں میں ہمیں مبتلا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم ان آزمائشوں کو اس طریقے پر لیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ چیز ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے وہی جو مشرکوں اور کافروں کا جو انکار تھا کہ اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی مر کے دوبارہ نہیں جاگنا، تو اللہ رب العزت نے اس کا انکار کیا اور ان کو بتایا کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیکن ان کو بتانے کے لیے یہ سارا نظام ان کو سمجھایا گیا کہ یہ سارا نظام اللہ رب العزت ابھی بھی چلا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی چلے گا۔ اور اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے دوبارہ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو خدا کی آیتوں کو مخول بنا کر رکھتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جتنی نعمتیں ان کو میسر ہیں، جتنی چیزیں ان کو حاصل ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ساری چیز ہے، یہی ساری دنیا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اس دھوکے کی وجہ سے وہ اپنے آخری جو سفر ہے اور آخری جو اس کے بعد زندگی نئی شروع ہونے والی ہے، اخروی زندگی کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن جب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو پھر ان کو نکالا نہیں جائے گا، پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں رہیں گے۔ اور پھر آخر میں اپنی کبریائی پر اللہ رب العزت نے سورت کا اختتام فرمایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ساری کی ساری بڑائیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو بھی زمین و آسمان میں ہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے اگلی سورت شروع فرمائی، سورہ احقاف، یہ بھی حوامیم میں سے ہے، حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ احقاف کا لغوی معنی ہوتا ہے، احقاف یہ مکی سورت ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پہاڑ یا مٹی کے جو پہاڑ ہوتے ہیں، بڑے بڑے تودے، ان کو احقاف کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جب آپ قرآن پاک کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس قرآن سے اعراض کریں گے، کچھ لوگ اس کو قبول کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے پس و پیش سے کام لیں گے، اعراض کریں گے، اس سے منہ موڑیں گے۔ تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جن چیزوں کو بھی تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، تو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز پیدا کی ہے۔ اگر یہ اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک ٹھہراتے ہو تو ان کا کوئی ایک کارنامہ تو بتاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنی ذات پر بیٹھی ہوئی ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتے۔ تو اس بنیاد پر ان کے شرک کی نفی کی گئی۔
اور پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جب نبی قرآن سناتے ہیں تو جن بھی اس کو قبول کرتے ہیں، جن بھی اس کو سنتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوقات اس میں جن بھی شامل ہیں، تو جن بھی قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ باپ جب اسلام کی دعوت دیتا ہے تو بیٹا اس کو قبول نہیں کرتا، یہ بھی اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو توفیق ملتی ہے، جس کو اللہ رب العزت چن لیتے ہیں، جس پر اللہ رب العزت اپنی نظر کرم فرماتے ہیں، وہی اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ توفیق اور یہ چوائس بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی کے لیے دعا تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو اٹھا کر ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا۔ اس کو تبلیغ کی جا سکتی ہے، اس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو 100% اٹھا کر ہدایت کے راستے پر نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اور توفیق کس کو ملتی ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش بھی کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ کیا ہم دین اسلام کو تمہارے لیے ایسے ہی چمٹا دیں گے، اس کو تمہارے ساتھ ایسے ہی جوڑ دیں گے اور تم اس کو ناپسند کرنے والے ہوگے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ علم الہی ہو یا دین اسلام ہو یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں، ان سب کے لیے طلب ضروری ہے، تڑپ ضروری ہے۔ جو طلب صادق لے کر آئے گا، سچی تڑپ کے ساتھ آئے گا، دین کے علم کو حاصل کرنا چاہے گا، اس کو اللہ رب العزت توفیق دیں گے کہ وہ دین کا علم حاصل کر سکے۔ بے غرضوں کو، جس کو طلب نہ ہو، بے طلبوں کو کچھ نہیں ملتا، طلب والوں کو ملتا ہے۔ پھر آگے یہاں پر جب احقاف کا نام آیا ہے سورت کے اندر، تو وہ اس لیے کہ اس جگہ کا نام ہے احقاف جہاں پر قوم عاد رہتی تھی، تو اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا، تو اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ اس طرح قوم ہود کا قصہ بھی بیان ہوا، جو پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے استقامت پر رہنے والوں کی جزا کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کو استقامت پسند ہے، کہ تھوڑا عمل کیا جائے لیکن مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو جو مستقیم رہتے ہیں اللہ کی ذات پر، اللہ کے دین پر مکمل ایمان رکھنے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور عمل پر پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اس کی انعام کے طور پر ان کو کیا ملتا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اب ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے لوگ ہیں، خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور والدین کے احسان کو جتلایا کہ وہ ماں ہوتی ہے کہ جو آپ کو اپنے پیٹ کے اندر اتنی تکلیف کے ساتھ پالتی ہے اور پھر پیدا کرتی ہے، اور پھر آپ کو 2.5 برس تک دودھ پلاتی ہے، اور پھر آپ خوب جوان ہو جاتے ہیں، 40 برس کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں میرے والدین نے مجھ پر کیے ہیں میں ان کے شکر گزار بنوں اور نیک عمل کروں۔ تو یہ اصل چیز ہے سیکھنے والی، کہ انسان کو شکر گزار بننا چاہیے، اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑی نافرمانی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچنا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا بدل اللہ پاک آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، دنیا میں بھی دکھا دیں گے۔ اگر جو شخص اللہ کی اس وصیت کو جو اللہ نے اس صورت میں فرمائی اس کو نہیں سنتا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کا وبال دنیا میں ہی اس پر جاری فرما دیتے ہیں،
کہ اس کی اولاد اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اور والدین کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور یہاں پر کہا گیا والذی قال لوالدیہ اف، کہ اف بھی مت کہو، کہ جس نے اپنے ماں باپ سے اف کہا کہ تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے دوبارہ نکالا جاؤں گا، تو یہ اف کہنا بھی منع ہے. یعنی اف یہ آخری درجہ ہے کسی بھی قسم کی ناپسندیدگی کو بیان کرنے کے لیے. اف آخری درجہ ہے، تو آخری درجے سے منع کیا گیا کہ یہاں تک بھی مت کرو، ان کی کسی بات پر، ان کے کسی حکم پر، ان کے کسی عمل پر تم اس طرح کی ذرا سی بھی ناپسندیدگی کا اظہار بھی مت کرو، چہ جائے کہ تم آگے بڑھ کر ان سے بدتمیزی کرو یا ان کے ساتھ مار پیٹ کرو خدا نخواستہ. تو یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا. اور پھر آگے جنوں کا واقعہ ذکر ہوا کہ جن بھی اللہ رب العزت کے اس کلام پر ایمان لے کر آئے. اس کے بعد اگلی سورت سورہ محمد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سورت رکھی گئی، کیونکہ سورت کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اتباع رسول ہی قبولیت اعمال کا ذریعہ ہے. اس سورت کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے. تمام ہمارے احکامات تبھی قبول ہوں گے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہوں گے. اور 12 جگہ پر اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اعمال کے ضائع ہونے کا ذکر فرمایا کہ 12 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں انسان کے کیے کرائے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن انسان بہت ساری عبادات لے کر آئے گا لیکن وہ ضائع ہو چکی ہوں گی. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کی شرط اطاعت رسول ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو. رسول کی اتباع کرو گے تب تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. تو اس پوری صورت کا خلاصہ یہی ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، اور پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے اس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. یعنی اللہ رب العزت اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے انسانوں کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں. اور چونکہ جہاد نفس انسانی پر بہت شاق گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ جب جس وقت جو حکم آ جائے اس کو سر بجشم قبول کیا جائے، سر آنکھوں پر اس کو تسلیم کیا جائے. اپنے تقاضوں کو، اپنی ضروریات کو اس وقت پیچھے رکھنا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھنا، مقدم رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور آخر میں ان لوگوں کے عقاب کا تذکرہ ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل. تو اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کو ذکر کیا کہ جو اس طرح کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کہ تم میں سے کچھ ایسے شخص بھی ہیں کہ جب تم خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم اس کے در کے محتاج ہو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان صفات کو بیان فرمایا کہ مومنین کی صفات یہ نہیں ہے جو بخل کرے اور اپنے مال کو روک کر رکھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کی ضرورت ہے کہ جو تم اللہ کی اطاعت میں دکھانا چاہو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ خلاصے کے طور پر
اس صورت کے اندر یہی ذکر ہوا کہ نبی کی اطاعت ہی ہر اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے. تمام اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب وہ نبی کی اطاعت، نبی کے طریقے پر ہوں گے. اگلی صورت سورہ فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے کفار سے معاہدہ کیا کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرہ نہیں کر پائیں گے، بیت اللہ کی زیارت نہیں کر پائیں گے، تو ظاہری اسباب کے طور پہ، ابتدائی طور پر مسلمانوں کو یہ لگا کہ شاید ہم شکست کھا گئے، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ سارے کا سارا کفار کی شرطوں کی بنیاد پر ہوا. جیسے جیسے کفار نے جو جو کہا وہ مسلمانوں کی طرف سے مان لیا گیا. تو ظاہری طور پہ مسلمانوں کو یہ لگا کہ شاید ہمیں شکست ہو گئی، اور ساری باتیں تو ان کی مان لی گئی، ہماری تو کوئی بھی نہیں چلی، ہم تو رستے سے واپس آ گئے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں حقیقت میں بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہی صلح حدیبیہ کا واقعہ آگے چل کر فتح مکہ کی بنیاد بنا، کہ جب کفار کی طرف سے اس صلح نامے کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر خود بخود مسلمانوں کے لیے راستہ کھل گیا کہ وہ اب مکہ کی طرف پیش قدمی کریں، اور پھر اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کا قبلہ واپس دلوایا، مکہ واپس دلوایا. تو یہ حقیقت میں فتح کی بنیاد تھی، جس کو اس وقت مسلمان نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح دی تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کرے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. تو یہ حقیقت میں ہمارے سمجھنے کے لیے یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے سامنے کی چیز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اللہ کے کچھ اقدامات ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتے، لیکن بطور مومن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ صبر، کہ جو اللہ نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا. ہم کبھی کبھی ایسی آزمائشوں میں آ جاتے ہیں، ایسی مشکلات میں گھر جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کیا ہم ہی ملے تھے اللہ کو. اس طرح کی اپروچ پیدا ہونے لگتی ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ اس وقت یہی چیز میرے لیے بہتر ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور حقیقت میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد اس بات کی یقین ہو جاتا ہے، کچھ حالات و واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ہوا تھا بالکل ٹھیک ہوا تھا. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ہمارے لیے لکھا ہے، جو تقدیر ہماری لکھی گئی ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے. وقتی طور پہ مشکلات ہیں، سڑک پہ چلتے ہوئے سپیڈ بریکر آتے ہیں، کھڈے بھی آتے ہیں، لیکن آخرکار انسان منزل مقصود پر جب پہنچ جاتا ہے تو وہ ساری مشکلیں تکلیفیں بھول جاتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سپیڈ بریکر پر یا اس کھڈے پر اس پر رک کر اور اپنے آپ کو ماتم کرنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں آگے کیسے جاؤں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ان سے درگزر کر کے، ان سے اعراض کر کے آگے چلنا ہوتا ہے، منزل پر نظر رکھنی ہوتی ہے. تو یہاں پر اس صورت کے اندر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ پر توکل کرنے کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلے گا. تو اس لیے مومنین کو بھی صبر کا جو حکم دیا اس وقت، اور مومنین نے، صحابہ کرام نے صبر کیا، تو اس پر پھر ان کو فتح کی بشارت دی گئی. اور پھر فتح پانے والی قوم کی صفات اور فتح نہیں پانے والی قوم کی صفات، یعنی مفتوح اور فاتح، دونوں کی صفات ذکر کی گئیں کہ جو فتح کرتا ہے اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، اور جو قوم مفتوح ہوتی ہے اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، اس کا ذکر فرمایا. اور پھر اس کے بعد مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ مومنین کے لیے یہ انعامات ہوں گے، اور منافقین اور مشرکین کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اعد لهم جہنم وساءت مصیرا. اور پھر نبی کی صفت بیان کی کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا.
اور پھر جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے مومنین کے بارے میں اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس بیعت رضوان کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا، کیونکہ صلح حدیبیہ میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب مومنین کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا گیا، تو وہاں پر قریش نے ان کو کسی وجہ سے روک لیا اور یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا، بلکہ آج تک بھی ہے، کہ کسی بھی ملک کے سفیر کو کچھ نہیں کہا جاتا، چاہے ملکوں کے درمیان میں کوئی بھی جنگ لڑی جا رہی ہو، لیکن جو دونوں ملکوں کے قاصد ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ لیکن جب یہاں پر یہ خبر اڑی تو مسلمان بہت مشتعل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم لازمی حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور اسی بات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، تو اللہ رب العزت نے پھر مومنین کو تسلی دی۔ اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کی طرف سے یہ آفر کی گئی کہ آپ آ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، ہم آپ کی جماعت کی طرف سے جو آپ پیغام لائے ہیں اس کو تو ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور آپ طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، جو آپ کا دل کرے کر لیں اور پھر چلے جائیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے حبیب کو اجازت نہیں ملی، اگر میرے دوسرے رفقا کو اجازت نہیں ملی، تو میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور وہ پھر واپس آ گئے۔ تو اس واقعے کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ کیا گیا اور ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اپنے رسول کو جو خواب دکھایا اس کی سچائی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ ان قریب آپ کو مسجد حرام میں داخل فرمائیں گے۔ تو جو خواب دیکھا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کی سچائی پھر فتح مکہ کے موقع پر نظر آئی، اس کی تعبیر بنی۔ اور پھر ان کی صفات کیا تھیں کہ کس حالت میں وہ داخل ہوں گے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوں گے اور کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر آخری آیت کے اندر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کی صفات ذکر فرمائیں کہ اے اللہ کے رسول، جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کفار پر بہت شدید ہیں، سخت ہیں، اور کچھ آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، کہ جو صحابہ کرام ہیں یہ کفار پر جب کفار کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو بہت شدید ہوتے ہیں، یعنی اسلام کے دشمنوں کے بارے میں ان کا نظریہ اور ان کا طرز عمل بہت شدید اور سخت ہوتا ہے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں یہ لوگ بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، نرمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہی طرز عمل ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی بات ہو، جہاں اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑنے کی بات ہو، جہاں جو ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کی بات ہو، وہاں پر اپنا مزاج سخت رکھا جائے، ان کے ساتھ اپنا مزاج ایک سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، لیکن جہاں پر آپس مسلمانوں کی بات ہے، مومنوں کی بات ہے، وہاں پر نرمی کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام ان صفات کو اختیار کرنے والے بنیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے مومنین اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے صدقے ہم سب کو ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch